السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ وہ جتنی بھی پاگل سہی کچھ بھی کرنے سے پہلے مجھے ضرور انفارم کرے گی، زرخان نے یقین سے کہا۔ وہ پاگل ہیں صرف آپ کے لیے، بیوقوف نہیں ہیں جو کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ کو انفارم کریں گی، داد نے سنجیدگی سے کہا۔ پاگل ہے تبھی تو کرے گی۔ چلتی سڑک پر نگاہیں جمائے وہ کچھ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل اٹھا کر زرخان نے اسکرین پر چمکتا علیزہ کالنگ آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ لو، دیکھ لو۔ زرخان نے موبائل کی اسکرین داد بخش کے سامنے کی۔ بخش کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ زرخان کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگا چکا تھا۔ تمہاری بیوی کو گولیوں سے بھوننے کے لیے چند شارپ شوٹرز بھیج ہیں میں نے، اگر اسے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ ویسے بہتر یہی ہے کہ تم گھر جانے کے بجائے ڈائریکٹ ہاسپٹل کا رخ کرو، کیونکہ بہت جلد وہ وہیں پہنچ جائے گی۔ اس کے کال پک کرتے ہی دوسری جانب سے علیزہ کی اطمینان بھری آواز اس کے کان میں سنائی دی تھی۔ زرخان ہنوز سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے سکون سے بیٹھا رہا۔ تم کچھ نہیں کر سکتی علیزہ، بلکہ اپنے اوور کانفیڈنس کے باعث ابھی بہت بڑی غلطی کر چکی ہو تم۔ یہ کال جو تم نے مجھے کی ہے، اس کی ریکارڈنگ میں ایس پی کو بھیج رہا ہوں۔ اب تم جیل جانے کی تیاری کرو۔ پہلے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اب تمہیں سلاخوں کے پیچھے پہنچانا آسان ہو گیا ہے، اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ زرخان علی عباسی تمہیں وہاں سے باہر نہیں نکلنے دے گا، اور تمہارا باپ 2 ٹکے کا گھٹیا بزنس مین جس نے ساری زندگی ہیرا پھیری کی ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتا وہ حقیقتاً علیزہ کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ اس کی آواز میں احمد جعفری کے لیے نفرت و حقارت تھی۔ تم نہ سہی، تمہاری دی گئی سزا ہی سہی، مگر تمہاری بیوی تو جان سے جائے گی۔ کر لو جو کچھ کر سکتے ہو، تنفر سے کہہ کر علیزہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ کال پر بات کرنے کے درمیان زرخان نے مکمل طور پر اطمینان و ضبط کا مظاہرہ کیا تھا۔ کال کرتے ہی وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ بخش، تم گھر پر موجود گارڈز کو کال کرو، ان سے کہو کہ چکنا ہو کر رہیں۔ علیزہ محرم کو شوٹ کروانے کی بات کر رہی تھی۔ وہ زرخان کے لیے بات پوری کرنا محال ہو رہا تھا۔ گاڑی ریورس کرو جلدی، اسے حکم دے کر اس نے گھر کے نمبر پر کال ملائی تھی۔ زرخان کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس کے بیڈ روم کی گلاس وال بلٹ پروف تھی، مگر اگر محرم لان میں ہوئی تو؟ یہ وہ سوال تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا، بے کل کر رہا تھا۔ آج کل اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے محرم کو موبائل فون لے کر کیوں نہیں دیا۔ آج سے پہلے اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ محرم کو موبائل فون کی ضرورت ہو سکتی ہے، مگر آج شدت سے ضرورت اسے خود کو محسوس ہو رہی تھی۔ کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ دوسری جانب کوئی ملازمہ تھی۔ تمہاری بیگم صاحبہ کدھر ہیں؟ ملازمہ کے ہیلو کہتے ہی زرخان نے سرد سے پوچھا تھا۔ وہ جی اپنے کمرے میں ہیں، ملازمہ نے جھٹ سے جواب دیا۔ میری بات کرواؤ اس سے جلدی۔ زرخان کے لہجے میں بے قراری تھی۔ 2 منٹ بعد ہی وہ بیڈ روم میں لینڈ لائن سے کال پر آئی تھی۔ ہیلو، محرم کی دھیمی آواز سن کر زرخان نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ایک پل کو آنکھیں موندتے ہوئے اس کے دل میں یک گونا سکون سا اتر گیا۔ کہاں ہو جانم؟ وہ ملازمہ سے پوچھ چکا تھا، مگر پھر بھی چین نہیں آیا تھا، سو پہلی بات یہی پوچھی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ میں روم میں ہوں خان۔ کیوں، کیا ہوا؟ محرم کی تحیر بھری آواز سپیکر سے ابھری تھی۔ کچھ نہیں، بس تم روم سے باہر مت نکلنا، لان میں تو بالکل مت جانا، میں تھوڑی دیر میں گھر ہی آ رہا ہوں بس، زرخان نے لہجے کو پرسکون رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ دوسری جانب محرم پریشان ہو گئی۔ کیوں خان، وہ چڑیل پھر سے آ رہی ہے کیا؟ محرم کی آواز میں علیزہ کی بابت پوچھتے ہوئے غصہ اتر آیا تھا۔ اس کے غصے سے بھری آواز سن کر زرخان کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ تمہیں کیوں لگا کہ وہ آ رہی ہے؟ زرخان نے نرمی سے پوچھا۔ کیونکہ اس دن اس کے آنے پر آپ نے مجھے روم سے باہر نکلنے کے لیے منع کیا تھا، محرم نے آہستگی سے کہا۔
آواز میں اس دن والی بات کے لیے ناراضگی سی تھی۔ نہیں، وہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اسے کبھی تم تک پہنچنے نہیں دوں گا، تو بس تم بے فکر رہو۔ کہتے ہوئے زرخان نے داد بخش کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر گارڈز کو کال کر لینے کے بعد بھی پریشانی تھی۔ تو پھر روم سے باہر نکلنے کے لیے منع کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آ رہی ہے نا خان، آ لینے دیں اس کو آج۔ میں اس کا منہ جلاؤں گی، دیکھ لیجئے گا آپ۔ وہ فر فر بول رہی تھی۔ ہنی، میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ نہیں آ رہی، تم بس روم میں ہی رہنا۔ میں آ رہا ہوں، پھر بات کرتے ہیں، ابھی فون رکھو۔ درخان نے نرمی سے کہا۔ خان فون رکھنے کے بجائے محرم نے اسے پکارا تھا کہ جیسے کہیں وہ کال نہ ڈسکنیکٹ کر دے۔ بولو، درخان نے کہا۔ میں فون نہیں رکھ رہی۔ محرم کی مترنم آواز ابھری۔ کیوں؟ درخان حیران ہوا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے ہولے سے کہا۔ وجہ؟ میں آ تو رہا ہوں، درخان نے ہولے سے ہنس کر کہا۔ بس میں کہہ رہی ہوں نا، اچانک مجھے اسٹرانگ فیلنگز آئی ہیں کہ بس آپ سے بات کرتی رہوں۔ محرم نے اسے دل کی بات بتائی۔ درخان اس کے منطق پر ہنس دیا۔ دوسری جانب وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ ہنی، تم اس کی بات پوری نہیں ہو پائی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکنے کے باعث وہ خاموش ہو گیا تھا۔ دو بائک سوار پیچھے سے آئے تھے اور ان کی گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچے تھے، مگر بائک چلانے والا اس بچاؤ کے دوران شاید بائک سنبھال نہیں پایا تھا۔ نتیجتاً وہ دونوں بائک سمیت روڈ پر گھسیٹتے چلے گئے۔ کیا ہوا؟ اس کے خاموش ہو جانے پر محرم کی آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ جانم، میں تمہیں کال کرتا ہوں، 5 منٹ ویٹ پلیز، زرخان نے عجلت میں کہا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ سائیں، رکیں پلیز، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، آپ گاڑی سے نیچے مت اتریں۔ داد بخش کی متفکر آواز زرخان کے ساتھ ساتھ دوسری جانب محرم نے بھی سنی تھی۔ خان، خان رک جائیں پلیز، کیا ہو رہا ہے یہ سب مجھے بتائیں، کہاں ہیں آپ؟ اور یہ بخش کیا کہہ رہا ہے؟ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہنی، روڈ پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بس وہی دیکھ رہا ہوں میں، تمہیں کرتا ہوں کال، تم فون رکھو، درخان نے نرمی سے کہا۔ سائیں، میں کہہ رہا ہوں نا، آپ باہر نہ نکلیں، پہلے میں دیکھتا ہوں، آپ رکیں یہیں، یہ علیزہ کی کوئی چال ہو سکتی ہے، اسے گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ داد بخش نے کہا۔ محرم نے ابھی تک کال ڈسکنیکٹ نہیں کی تھی۔ علیزہ کا نام سن کر وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی۔ دل ہی دل میں وہ اس لڑکی سے خوف زدہ تھی۔ خان، آپ فون مت رکھیے گا پلیز، میرا دل گھبرانے لگا ہے، مجھ سے بات کرتے رہیں، کال مت کاٹیے گا۔ محرم نے اس سے التجا کی۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ جانم، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو، چھوٹا سا بائک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جانے ان بائک سواروں کو کتنی چوٹ آئی ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں، کہہ کر زرخان گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ بخش پہلے ہی گاڑی سے اتر کر اوندھے منہ سڑک پر گرے ان دو لڑکوں کی طرف بڑھ رہا تھا جو بری طرح کرا رہے تھے۔ اچھا نا، مگر مجھ سے بات کرتے رہیں پلیز، محرم نے اس کی مانتے ہوئے کہا۔ وہ فون کان سے لگائے ان لڑکوں کی طرف بڑھنے لگا۔ درخان کے گارڈز بھی گاڑی سے اتر کر اس کے اور بخش کے پیچھے آئے تھے۔ سڑک قدرے سنسان پڑی تھی، اکا دکا گاڑیاں گزر کر گئی تھیں۔ کیا ہوا انہیں؟ زیادہ چوٹ آئی ہے تو انہیں گاڑی میں لے چلو، ہاسپٹل، زرخان نے بخش سے کہا، جو ان لڑکوں کے قریب کھڑا ان میں سے ایک کو اٹھنے میں مدد دے رہا تھا۔ محرم فون کان سے لگائے زرخان کی آواز سن رہی تھی۔ دل جانے کیوں اچانک ہی پریشان سا ہو گیا تھا۔ بخش کا سہارا لیتے لڑکے نے ایک نظر قریب کھڑے زرخان کو دیکھا، پھر اگلے ہی پل پھرتی سے داد بخش کی ٹانگ پر ایک زوردار کک لگائی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر سڑک پر گرا۔ دوسرا لڑکا بھی ایکشن میں آیا تھا اور اپنی پشت سے ریوالور نکال کر زرخان کے گارڈز پر فائر کھول دیا۔ پہلے والے نے بھی سرت سے ریوالور نکالا تھا اور زرخان کے سینے پر گن تان کر ہولے سے مسکرایا۔ بخش تیزی سے زرخان کی طرف بڑھا تھا۔
گن سے چلنے والی گولیاں زرخان کی شرٹ کو خون آلود کر گئی تھیں۔ فون کی دوسری جانب فائرنگ کی آواز سن کر محرم کی چیخیں نکل گئیں۔ خان، خان، آپ! مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دھڑم کی آواز کے ساتھ کال کٹ گئی تھی۔ فائرنگ کی شدید آواز کے ساتھ جو آخری آواز اس نے سنی تھی وہ داد بخش کی تھی۔ سائیں! چیخ نما آواز۔ محرم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے پہلے داد بخش کی آواز سنی تھی یا پھر فائرنگ کی۔ وہ ہیلو ہیلو کرتی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے زمین کو دیکھتی وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ I just hate that lady۔ دل کرتا ہے اپنے ڈیڈو کی نظروں سے بہت دور کر دوں اسے، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گیا۔ وہ اس وقت اپنے چند دوستوں کے ساتھ اسکول گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کے سامنے زمل فاطمہ سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ یار، یہ اسٹیپ مدرز تو آج کل کا مین پرابلم بن چکی ہیں۔ وہ سیکشن بی کا شہروز ہے نا، جس کا باپ سیاست میں ہے۔ اس کے باپ نے بھی دوسری شادی کر لی ہے۔ اس عورت کا پہلے سے ایک بیٹا بھی ہے۔ شہروز کے باپ کی ساری پراپرٹی اس عورت نے اپنے اور اپنے بیٹے کے نام کروا لی ہے، اور شہروز بیچارہ، اس کے ایک دوست نے دوسرے سیکشن کے لڑکے کی دکھی کہانی اس کے گوش گزار کی۔ پراپرٹی کی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے یار۔ اور وہ فاطمہ، وہ موم کہتے کہتے رک گیا۔ وہ ایسی نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ انہیں ڈیڈو کی پراپرٹی میں کوئی انٹرسٹ ہوگا۔ مجھے تو بس ڈیڈو کا انہیں اہمیت دینا برا لگتا ہے، بلکہ زہر ہی لگتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، او یار، تجھے نہیں پتا آج کل کی عورتیں بڑی شاطر ہیں۔ کل کلاں کو وہ ساری جائیداد کے لیے تیرے ڈیڈ کو زہر دے کر مار دے تو پھر کیا کرے گا تو؟ یہ آگے تک کی سوچنے والا ان کے گروپ کا سب سے بگڑا ہوا لڑکا تھا، جو عمر میں علی سے 3-4 سال بڑا تھا۔ جانے کتنی بار 9th میں فیل ہو چکا تھا۔ اس کی بات سن کر علی کا دل ایک پل کو سکڑا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو یار، وہ ایسی نہیں ہے۔ علی نے دل کو بہلاتے ہوئے اسے زمل کی طرف سے صفائی دی۔ اگر وہ ایسی نہیں ہے تو پھر تجھے کیا مسئلہ ہے اس سے؟ ہنسی خوشی رہتا رہے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ۔ جب وہ اپنا کام کر کے تجھے گھر سے دھکے مار کر نکال باہر کرے گی نا، تب تجھے ہوش آئے گا۔ وہ روہیل نامی لڑکا اسے بہت اچھی طرح سمجھا رہا تھا۔ علی کا دماغ معاف ہونے لگا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ ڈیڈو تو ان سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ تو انہیں گھر سے نہیں نکالیں گے، علی نے پریشانی سے کہا۔ بریک ٹائم ختم ہونے والا تھا۔ اس کے باقی دوستوں نے مدد طلب نظروں سے روہیل کی جانب دیکھا، جیسے وہ کوئی حل بتائے گا۔ پہلے تو ڈیسائیڈ کر، اس عورت کو گھر سے نکالنا چاہتا ہے یا اپنے باپ کی زندگی سے؟ روہیل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں خباثت تھی۔ دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ علی نے الجھتے ہوئے کہا۔ بہت فرق ہے پیارے۔ گھر سے نکلے گی تو دوبارہ آ سکتی ہے، زندگی سے نکلے گی تو کبھی واپس نہیں آ سکے گی، روہیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علی سوچ میں پڑ گیا۔ زندگی سے، اپنے ڈیڈ کی زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں، علی نے سنجیدگی سے کہا۔ روہیل کے سیاہ لبوں پر کمینی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ ٹھیک ہے، آجا پھر تجھے پلان بتاؤں، اس کی گردن میں بازو حائل کرتے ہوئے روہیل نے کہا۔ وہ اسے لیے ایک طرف کو آ گیا۔ باقی دوست وہیں گھاس پر بیٹھے رہ گئے۔ اب جو بتانے جا رہا ہوں وہ ذرا غور سے سننا۔ کرنا کچھ یوں ہے کہ جیسے جیسے وہ بتاتا جا رہا تھا، علی کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ اس کا پورا پلان سن کر علی نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ ٹھیک رہے گا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، مگر آنکھوں میں جیسے کچھ غلط کرنے کا دکھ ہلکولے لے رہا تھا۔ ایک بار جو پلان میں سوچ لوں وہ کامیاب رہتا ہے پیارے، تو فکر مت کر، بس اب موقع تلاش کر، موقع۔ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے روہیل نے غرور سے کہا۔ علی نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ بہرحال وہ زمل فاطمہ کو ہر صورت اپنے باپ سے دور کرنا چاہتا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ لان میں بنی پچھلی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا جب زمل اس کے پاس آ کر بولی تھی۔ علی، جو روہیل کے بتائے گئے پلان کے بارے میں سوچ رہا تھا، زمل کی آواز پر چونک اٹھا۔ کچھ کرتا نظر آ رہا ہوں کیا؟ علی نے سرد مہری سے کہا۔
انداز میں بھرپور ناگواری تھی۔ زمل اس کے تیکھے سے جواب پر شفقتگی سے مسکرائی۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ جب کچھ نہیں کر رہے تو یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ چلو اٹھو، شاباش، یہاں بہت سردی ہے، تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی تو پھر مجھے ہی دیکھ بھال کرنی پڑے گی نا۔ اندر چلتے ہیں، آ جاؤ۔ زمل کا انداز دوستانہ تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے کام کرنے کے لیے اس گھر میں بہت سے ملازم موجود ہیں، آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، درشتگی سے کہتے ہوئے اس نے رخ موڑ لیا۔ سامنے کھڑی ہستی اس کی ماں نہیں تھی، مگر اس کے چہرے سے ممتا کا نور پھوٹتا تھا۔ اس کے لبوں پر ہر وقت رہنے والی مسکراہٹ سے ماں جیسی شفقت ٹپکتی تھی۔ اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھ کر علی نے نگاہ چرا لی تھی۔ اور میں نے بھی تو کچھ کہا تھا، وہ بھول گئے کیا؟ زمل نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ میں آپ کی کوئی بات یاد نہیں رکھنا چاہتا، علی نے بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ کام کی باتیں کرتی ہوں، یاد رکھ لو گے تو فائدے میں رہو گے، مسکراتے ہوئے بولتی زمل نے ہولے سے کندھے اچکائے۔ فار گاڈ سیک جسٹ لیو می الون، وہ اس کی مسکراہٹ سے زچ ہوتے ہوئے چلایا تھا۔ زر، یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو تم؟ وہاں آتے شہباز حسن نے اس کی بیزار آواز سن کر قدرے سختی سے اسے سرزش کرنے والے انداز میں مخاطب کیا۔ وہ غصے میں اسے علی کہہ کر نہیں پکارتا تھا، بلکہ اسے اس کی ماں کے دیے گئے نام سے بلاتا تھا۔ زمل اس کے یوں اچانک آ جانے پر خفت زدہ سی مسکرا دی۔ زرخان علی عباسی باپ کی سخت آواز پر نگاہ جھکا گیا۔ ڈیڈ، وہ میں ان کو کافی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مگر یہ یہاں کھڑی بس اپنی ہی کہے جا رہی ہیں۔ علی نے لہجے کو حتی الامکان مؤدب رکھنے کی کوشش کی تھی، ورنہ حقیقتاً اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ شہباز حسن کو اس کے لہجے کی کوفت زدگی چونکا گئی تھی۔ اٹس اوکے حسن، بچہ ہے ابھی، اور پھر اولاد ماں باپ کو نخرے نہیں دکھائے گی تو پھر کس کو دکھائے گی؟ ہو جائے گا ٹھیک، آپ پلیز اپنا موڈ ٹھیک کر لیں۔ شہباز حسن کے چہرے پر چھائی سختی کے پیش نظر وہ بول پڑی۔ شاہ نے ایک نظر نگاہ جھکائے کھڑے علی پر ڈالی، پھر پلٹا تھا اور لمبے لمبے ڈگ پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ علی نے اس کے جاتے ہی زمل کو گھورا۔ ہو گئے نا میرے ڈیڈو مجھ سے ناراض؟ مل گیا آپ کو سکون؟ وہ شدید خفگی سے بولتا زمل کو شرمندہ کر گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ حسن آفس سے واپس آ چکے ہیں، اور اس بات کا تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہاں آ جائیں گے۔ میں تو بس تمہیں، علی نے زمل کی بات کاٹ دی، یہ لیم ایکسکیوزز مجھے مت دیں، میں آپ کی ساری پلاننگ خوب سمجھ رہا ہوں۔ میرے ڈیڈ کی نظروں میں مجھے برا بنا کر مجھے گھر سے نکلوانا چاہتی ہیں نا آپ؟ بدگمانی کی حدوں کو چھوتا وہ لڑکا کتنا غلط سمجھ رہا تھا اسے۔ زمل اپنی جگہ دنگ رہ گئی۔ سائیں اسی وقت وہاں بخش آیا تھا اور غصے سے لال ہوتے علی کو دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زمل نے ایک نظر اس اونچے لمبے پٹھان پر ڈالی جو شاید علی سے 1-2 برس ہی بڑا ہوگا، مگر علی سے یوں مؤدبانہ بات کرتا تھا جیسے علی اس سے 10-12 برس بڑا ہو۔ بی بی، سائیں کو میں سمجھا دوں گا، آپ فکر مت کریں، آپ اندر چلی جائیں، میں سائیں کو لے کر آتا ہوں۔ نگاہ جھکا کر اس نے دھیمی آواز میں مؤدبانہ کہا۔ وہ یوں ہی اکثر اینڈ ٹائم پر انٹری مار کر علی کو بدتمیزی کرنے سے روک دیا کرتا تھا۔ زمل اس کی بات پر ہولے سے مسکرائی، جبکہ علی نے اسے فقط گھورنے پر اتفاق کیا۔ علی کے خود کو گھورنے پر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ سائیں، آپ کیوں فاطمہ بی بی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ پرخلوص ہیں، آپ کو انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ زمل کے جانے کے بعد داد بخش نرمی سے گویا ہوا۔ اب تم مجھے لیکچر مت دو بخش، میں بہت اچھے سے ان کی دوگلی محبت کو سمجھتا ہوں، تم بہت سیدھے سادے ہو، تم نہیں سمجھو گے۔ زرخان علی نے سنجیدگی سے کہا۔ بخش دھیرے سے ہنس دیا۔ سیدھے سادے سے تو آپ ہیں سائیں، مگر وہ بولا کچھ نہیں، کیونکہ ابھی علی کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ سائیں، یہاں بہت سردی لگ رہی ہے مجھے، اندر چلیں کیا؟ ابھی تو ہفتہ پہلے بخار اترا ہے میرا، پھر سے نہ چڑھ جائے کہیں۔ داد بخش نے اپنے بازو لپیٹتے ہوئے سردی لگ جانے کی ایکٹنگ کی۔ زرخان کچھ متفکر ہوا۔ آؤ چلتے ہیں، کہیں واقعی ہی ٹھنڈ نہ لگ جائے تمہیں، فکر مندی سے کہتا ہوا
وہ اس کی گردن میں بازو ڈالتا اندرونی عمارت کی جانب بڑھا۔ اس کی سادگی پر داد بخش نے اپنے ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی۔ وہ ہمیشہ کی طرح علی سے اپنی بات منوا چکا تھا۔ گلاس ڈور کے پاس کھڑی زمل ان دونوں کو اندر کی جانب آتا دیکھ مطمئن سی ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ دل میں داد بخش کے لیے عزت اور زرخان کے لیے شفقت مزید بڑھ گئی۔ وہ دھندلی ہوتی آنکھوں سے کلین کو دیکھ رہی تھی۔ سر نفی میں ہل رہا تھا، لبوں پر نہیں نہیں تھا۔ فائرنگ کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ محرم نے بیڈ کور سختی سے مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ دل ابھی تک بے یقین سا تھا۔ کیسے مر سکتا تھا وہ شخص؟ کیسے اس سے دور جا سکتا تھا؟ وہ تو اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے خلاف کبھی اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا، تو آج کیسے؟ یوں اچانک کیسے؟ ابھی تو محبت کا احساس جاگا تھا۔ ابھی تو اس کی معصوم آنکھوں نے درخان علی عباسی کے خواب دیکھنا شروع کیے تھے۔ ہائے، ابھی تو اقرار محبت بھی باقی تھا۔ درخان کی وہ سینے سے لگنے کی خواہش، وہ خواہش بھی تو ادھوری تھی۔ وہ جو اس کے لبوں سے پیار پیار سننے کا منتظر تھا، اظہار سنے بنا یوں کیسے جا سکتا تھا وہ؟ محرم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ پلکوں کی باڑ پھلانگتے ہوئے آنسو بہت تیزی سے رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ نہیں خان، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں کیسے جیوں گی آپ کو دیکھے بنا، آپ کو سنے بنا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آنکھیں میچتے ہوئے اس نے بیڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ لمبے لمبے سانس لیتی وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو کچھ اس نے سنا وہ جھوٹ ہے، سب خواب ہے۔ مگر محرم کے بہتے آنسو، بھیگتے گال اسے احساس دلا رہے تھے کہ وہ زرخان علی عباسی کو کھو چکی ہے۔ اس کی بند آنکھوں میں گزرے 2 ماہ کے مناظر کسی فلم کی ریل کی طرح چل رہے تھے۔ محرم کا چہرہ دکھنے لگا تھا۔ اسے زرخان علی عباسی کا میٹھا محبت بھرا لمس شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے بالوں پر، کانوں پر، پیشانی پر، رخساروں پر، بھیگی پلکوں پر، ہتھیلیوں پر۔ گھبرا کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے محرم نے اسے تلاشنے کے لیے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ وہ کہیں نہیں تھا، پر جلتا ہوا لمس تو تھا۔ محرم نے بےتابی سے اپنے چہرے کو چھوا تھا۔ ہاں، وہ لمس محسوس ہو رہا تھا۔ محرم کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ خان! وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ خان! رندی ہوئی آواز میں پہلے سے بھی زیادہ قوت سے چیخی تھی۔ وہ اس کی بلند آواز سن کر اس کی خاص ملازمائیں چلی آئیں۔ اسے زمین پر بیٹھ کر پاگلوں کی طرح چلاتے دیکھ وہ اس کی طرف بڑھی تھیں۔ بیگم صاحبہ، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے ان میں سے ایک پریشانی سے بولی۔ محرم نے بیگانگی سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ فائرنگ کی آواز اس کے حواسوں پر اتنی بری طرح سوار تھی کہ وہ بھول چکی تھی کہ وہ کہاں ہے، کس جگہ ہے۔ نہیں جانتی تھی کہ کیا کرنا ہے، کس کے پاس جانا ہے۔ بس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ محرم کو اپنی جانب یوں اجنبی نظروں سے دیکھتا پا کر ملازماؤں کو تشویش ہوئی۔ بیگم صاحبہ، ہوا کیا ہے؟ پوچھنے والی نے اس کا کندھا ہلایا۔ دفعتاً محرم کو ہوش آیا تھا۔ اس نے اپنی بھیگی پلکیں چپکتے ہوئے ایک نظر ان دونوں کی جانب دیکھا، پھر انہیں دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر کو بھاگی۔ تیزی سے بھاگتی ہوئی لڑکھڑاتے قدموں سے زینہ اترتی ہوئی وہ لاؤنج نما ہال روم میں آئی تھی، جہاں ملازمائیں پہلے سے ہی آپس میں چہ مگویاں کر رہی تھیں۔ محرم کی سوجی آنکھیں بکھرا حلیہ دیکھ کر انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس بری خبر سے واقف ہے جس نے ان سب کا دل ہلا دیا تھا۔ ابھی کیا باتیں کر رہی تھیں آپ سب؟ کیا ہوا ہے خان کو؟ کہاں ہے خان؟ محرم روتے روتے چلائی تھی۔ ملازمائیں دکھ سے اس کی ناگفتہ حالت دیکھ رہی تھیں۔ بیگم صاحبہ، وہ جی صاحب کو گولیاں لگ گئی ہیں، اللہ رکھی نے بھیگی آواز میں کہا۔ محرم کو لگا اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی ہے۔ گارڈز! وہ چلائی تھی۔ گارڈز کہاں ہیں؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر کو جاتی ڈیوڑی کی طرف بڑھی۔ بیچاری بیگم صاحبہ تو غم سے پاگل ہی لگ رہی ہیں۔ 3-4 گولیاں لگی ہیں صاحب کو۔
اب تک تو بیچارے صاحب کا دم بھی نکل گیا ہوگا۔ جانے کون منہ پھٹ ملازمہ تھی جس نے بلند آواز میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ باہر کی طرف جاتی محرم کے قدم اس کی آواز سن کر رکے تھے۔ وہ پلٹی تھی اور قہر آلود نظروں سے اس ملازمہ کی طرف دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ تمہارا دم میں ابھی کے ابھی نکال دوں گی، محرم حیاتیاتی انداز میں چلائی تھی۔ اس ملازمہ نے گڑبڑا کر فوراً نگاہ چکا لی۔ محرم کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کیسے لوگ تھے اس کے خان کے لیے دعا کرنے کے بجائے الٹا قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ باہر کی طرف جاتی محرم روتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اگلے لان میں ہی گیٹ سے ذرا فاصلے پر 7-8 گارڈز ایک جگہ کھڑے کافی پریشان لگ رہے تھے۔ وہ سرد سے ان کی جانب بھاگی۔ محرم کو آتے دیکھ وہ سب سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ میڈم، آپ کا باہر آنا ٹھیک نہیں ہے۔ سر کی طرف سے سخت آرڈرز ہیں کہ آپ کو عمارت سے باہر نہ آنے دیا جائے۔ ان میں سے ایک نے مؤدبانہ کہا۔ ابھی میں آپ کو آرڈر دے رہی ہوں، مجھے خان کے پاس جانا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ وہ جس بھی ہاسپٹل میں ہیں مجھے ان کے پاس لے کر چلیں، فوراً۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے سختی سے کہا۔ وہ سب متوجہ ہوئے۔ میڈم، ہمیں اجازت نہیں ہے، اس نے جیسے انکار کیا تھا۔ محرم کی آنکھوں میں اشتعال اتر آیا۔ ٹھیک ہے، میں خود جا رہی ہوں، اور اگر آپ میں سے کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار رہے، غصے سے کہہ کر وہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ میڈم رکیے پلیز۔ 2 گارڈز اس کے پیچھے لپکے تھے، مگر وہ انسنی کرتی گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیور گارڈ کے اشارے پر سرعت سے گاڑی اس کے قریب لے آیا تھا۔ گارڈ نے قریب آ کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بیٹھیں پلیز، گارڈ نے آہستگی سے کہا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی جلدی چلاؤ، اس نے ڈرائیور سے کہا۔ 4 گارڈز بھی اپنی جیپ میں محرم کی گاڑی کے پیچھے آ رہے تھے۔ آنسو پھر سے محرم کی آنکھوں میں چمکنے لگے تھے۔ دل کی حالت تو پہلے ہی غیر ہو رہی تھی۔ آپ نے آج تک مجھے زرمینے کے بارے میں نہیں بتایا۔ ٹھنڈی گھاس پر چلتے ہوئے اس کے شانے پر سر رکھے وہ آہستگی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ دونوں رات کے آخری پہر لان میں چلے آئے تھے۔ اس کے سوال پر شہباز حسن کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بہر آئی جسے وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ کیا کرو گی جان کر؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ دل چاہ رہا ہے پتہ تو چلے علی جیسے معصوم بچے کی ماں کیسی تھی۔ اس کے انداز میں زرمینے کے لیے کوئی حسد یا جلن نہیں تھی۔ علی کا باپ معصوم نہیں ہے کیا؟ شہباز حسن نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر جمل نے اپنی ہنسی دبا۔ کم از کم میں تو آپ کو معصوم نہیں کہہ سکتی۔ شاہ کے شانے پر ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے وہ اسے چڑھانے کو بولی۔ چلیں بتائیں نا، اور یہ ذرا علی کے نام کی ہسٹری بھی بتا دیں۔ اتنے پیارے بچے کا اتنا بھاری نام، زرخان علی عباسی، جمل نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ بھاری کہاں ہے، تھوڑا سا بڑا ہے بس، جیسے تمہارا، جیسے میرا، اٹس کامن یار۔ شہباز نے اس کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ اب بتا رہے ہیں یا نہیں؟ جمل نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ بتا رہا ہوں، تم سے چھپا کر میں کہاں جاؤں گا؟ شہباز نے ہنستے ہوئے کہا۔ جمل سرشار سی ہو گئی۔ میں اس وقت 22 سال کا تھا، شہباز حسن دھیمے لہجے میں بول رہا تھا، اور وہ دم بخود سی سن رہی تھی۔ بات کے اختتام پر شہباز حسن کی آنکھیں بے تاثر تھیں، جبکہ جمل کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ بہت غلط کیا اس نے حسن، بہت غلط کیا۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ زرخان اور شہباز کے لیے رو رہی تھی۔ شہباز حسن نے نرمی سے اس کی پیٹھ سہلائی۔ ماضی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ وہ لڑکی، بلکہ اسے لڑکی کہنا غلط ہوگا، وہ تو بالکل بچی ہے۔ میں اس سے نہیں بابا جان، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، شہباز نے اٹل لہجے میں کہا۔ رحیم عباسی نے اس کے انکار پر سر جھٹکا۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔